بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج بدھ کا دن ہے اور 18 مئی 2022 کی تاریخ۔ ہماری جو سیریز ہے تدبر القرآن، یہ اس میں براڈ کاسٹ نمبر 314 ہے، اور کل ہم نے سورہ بقرہ جو ہے اس کی آیت نمبر 101 کے الفاظ پر بات جو ہے وہ شروع کی تھی۔ تو یہ سورہ نمبر 101 جو ہے اس کے الفاظ کے متعلق یہ دوسری براڈ کاسٹ ہے۔ تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ یہ نشریات جو ہیں یہ آپ کی خدمت میں احمدیہ انجمن اشاعت اسلام جو ہے وہ پیش کرتی ہے۔ اس کا ادارہ لیزر لاہور احمدیہ اسکول فار ایجوکیشن ان اسلام، اور اس کے بانی تھے حضرت مرزا غلام احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ کی تعلیم تھی کہ وہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ آن حضرت کے بعد ایک اور نبی کو اتارتے ہیں، لیکن حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا تھا کہ قرآن جو ہے وہ آن حضرت کو خاتم النبیین کہتا ہے، اور آن حضرت نے خاتم النبیین کے معنی خود یہ بتائے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ نیا نہ پرانا۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب جو تھے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ان کا دعویٰ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ حدیث کے مطابق مجدد ہیں، جن کے متعلق کہا گیا کہ وقتاً فوقتاً وہ آئیں گے مسلمانوں کی اصلاح کے لیے۔ اور ان کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسری احادیث میں انہیں مسیح ابن مریم اور مہدی کے جو ہے القاب ان سے پکارا گیا۔ اور حضرت مرزا غلام احمد صاحب کی یہ بھی تعلیم تھی کہ گو مسلمان جو ہیں بڑی جلدی ایک دوسرے کو کافر کہنے لگ جاتے ہیں، یہ غلط ہے، اس لیے کہ آن حضرت نے فرمایا ہے کہ اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کافر کہے گا تو کفر جو ہے وہ الٹ کر کہنے والے پر آ کے پڑے گا۔ اور حضرت صاحب کی تعلیم تھی کہ دوسرے مسلمان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ وحی نبوت جو ہے وہ قرآن میں شامل ہونے سے رہ گئی، جیسے آیا رجم، یا کچھ وحی نبوت جو قرآن میں ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن نے فرمایا، ہاں حضرت کی یہ وحی ہے جو قرآن میں ہے کہ اس کو خدا تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور وہی اس کا محافظ ہے۔ تو جب خدا تعالیٰ جو ہے وہ ایک چیز کا محافظ ہے
تو پھر اس میں سے کوئی جو ہے چیز باہر کیسے رہ سکتی ہے، یا کوئی جو ہے منسوخ کیسے ہو سکتی؟ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جہاد ہر مسلمان جو ہے اس کا فرض ہے، لیکن جہاد کی وہ تعریف جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتائی ہے کہ جنگ سے واپسی پہ حضرت نے فرمایا کہ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور فرمایا کہ جہاد اکبر کیا ہے؟ جہاد بالنفس، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ تو آئیے آیت کی طرف چلتے ہیں جس کے الفاظ کے معنی پر ہم غور کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَوَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک رسول آیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو ان کے پاس ہے، تو ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ تو یہ ہے، تو آج جو ہے ہم بات کریں گے ان الفاظ پہ، من عند اللہ اور مصدقون۔ تو آئیے میں اپنے نوٹس کی طرف چلتا ہوں، یہ کوئی شاید مجھے میسج یا کچھ آیا ہے۔ تو وہ نوٹس جو ہیں، پہلا جو ہے لفظ من۔ اب من جو ہے یہ اسے کہتے ہیں پریپوزیشن۔ وہ ہے پریپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ یہ لفظ ہوتے ہیں جو ایک ناؤن یا پرو ناؤن کو اس فقرے میں دوسرے جو ہیں ناؤن یا پرو ناؤن یا اس کے باقی حصے سے جوڑتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں the man is on the platform۔ اب وہ جو ہے مین ناؤن، وہ کس چیز سے اس کو جوڑ رہے ہیں؟ پلیٹ فارم سے۔ کس طرح آن استعمال کریں۔ آن جو ہے یہ پریپوزیشن آف پلیس ہے۔ پریپوزیشنز جو ہیں یہ اسپیس کی ہوتی ہیں، پلیس کی ہوتی ہیں، ٹائم کی ہوتی ہیں۔ He came to see me yesterday۔ تو yesterday جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہی جو ایک پروناؤن ہے کب مجھے ملنے آیا، تو یہ پریپوزیشن آف ٹائم ہو گئی۔ تو یہ جو ہے پریپوزیشن ہے ٹائم کی۔ تو اگلا جو ہے لفظ وہ ہے عند، اور اس کا مصدر جو ہے وہ ہے عین، نون اور دال۔ اور یہ قرآن میں اس سے قرآن میں جو ہے دو لفظ اس سے بنے ہیں۔
ایک عند اور ایک انید. تو یہ دونوں مل کے جو ہے 201 دفعہ قرآن میں آئے ہیں. ایک 197 دفعہ عند اور 4 دفعہ انید. تو اس کا مطلب ہے یہ جو ہے لوکیشن ایڈورب ہے. ایڈورب جو ہے وہ وربس کا بتاتے ہیں کہ ورب جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کوئی کام کیسے ہو رہا ہے یا کہاں ہو رہا ہے. جیسے یہ جو ہے میرے نوٹس ہی فریز کر گئے. یہ جو ہے یہ کچھ پرابلم آ رہی ہے. کیا ہو گیا، سوری، یہ میرے نوٹس کچھ فریز کر گئے ہیں. چلو انفریز ہو گئے. ذالکم خیر لکم عند باریئکم فتاب علیکم ود ساتھ بیفور وغیرہ وغیرہ. اس کا جو ہے وہ یہ ان معنوں میں قرآن شریف میں آیا ہے. تو یہ جو ہے ایکچولی اس کے معنی یہ اس سے ملتا جلتا لفظ اردو میں بھی ہے، اس کے ساتھ اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے. عناد جسے کہتے ہیں دشمنی، تو یہ اسی کے مفہوم سے غالباً لیا گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے العنید کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس اس پر فخر کرنا. تو جس طرح قرآن شریف میں آیا ہے کل کفار عنید چیپٹر 50 ورس 24 کہ ہر جو ہے باغی اس کو. تو یہ دیکھیں یہ اناد جو دشمنی اردو کا لفظ ہے وہ آپ دیکھیں اس کا وہی معنی رہا ہے. آپ اگلی آیت جو ہے اس کی مثال چیپٹر 74 ورس 16 انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ ہماری آیتوں کا دشمن ہے. تو اپنا وہ جو ہے عربی کے ماہر قرآن کی عربی کے، وہ پھر ان میں جو ہے باریکیاں نکالتے ہیں، باریک فرق نکالتے ہیں کہ لیکن مین اس کا مطلب یہ ہے کہ انیدن اسے کہتے ہیں جو حق سے دشمنی رکھے، اس کی مخالفت کرے، اسے اناد رکھے. اور انودن وہ جو ہے جو صحیح راہ سے ہٹ جائے. تو اپنا تو وہ راستے سے دور ہو گیا، صحیح راستے سے دور ہو گیا، یہ نہیں کہ غلط راستے سے دور ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، وہ منحرف ہو گیا. تو لیکن اس میں کچھ شدت بھی پائی جاتی ہے کہ حد سے بڑھ گیا. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ مثلا کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایک سیاسی پارٹی میں ہوتے ہیں یا ایک مذہبی جماعت میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ ایک اور سیاسی پارٹی یا مذہبی جماعت جو ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ خاموشی سے ایسا کرتے ہیں اور کرنے کے بعد جو ہے وہ کوئی دنگا فساد آپ اسے کہہ لیں وہ نہیں کرتے. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنا بڑھ بڑھ کے اپنے پرانے فرقے یا پرانی سیاسی پارٹی جو ہے اس کے خلاف بیان دیتے ہیں اور وہ ایسے رکھتے ہیں کرتے ہیں. تو اس میں جو ہے
وہ حد سے آگے بڑھنے کا، شدت کا مفہوم ہے کہ آدمی جو ہے اس نے سرکشی کی، وہ باغی ہو گیا، اور پھر کیا ہوا، اس نے حق کو جانتے بوجھتے رد کر کے اس کی سخت مخالفت کی، تو اس کو کہتے ہیں عنیدن. تو یہ جو ہے یہ ہے. آگے جو لفظ ہے وہ ہے اللہ. اللہ، اس پہ ہم کافی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ خدا کا ذاتی نام ہے، یہ پراپر ناؤن ہے، اور یہ اللہ جو ہے اس کا کمبینیشن نہیں ہے. عربی کے جو رولز ہیں ان کے مطابق یہ ایسا نہیں ہو سکتا. وہ آج اس کے متعلق اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف یہ کہ میں یاد دہانی کرا دوں کہ عربی کے جو رول ہے حروف شمسی اور حروف قمری کے ساتھ ال ملانے کے، ان کی روح سے یہ اللہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ اللہ ہے اور یہ ایک ہی لفظ ہے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے جو ہیں بہت سارے مسلمان بھائی جنہوں نے ڈکشنریاں لکھی، انہوں نے بھی یہ غلطی کی اور کہا یہ اللہ ہے، اور اس کی اصلاح جو ہے ایک لاہوری احمدی حضرت مولانا عبدالحق صاحب ودیارتھی نے کی، جنہوں نے یہ ثابت کیا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ اللہ نہیں، یہ صرف اللہ ہے. تو کوئی مانے یا نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں. تو خدا جو ہے وہ دیکھتا ہے اور جانتا ہے کہ کس نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا. تو میں صرف جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہسٹوریکل ایکوریسی، تاریخ کو درست رکھنے کے لیے یہ چیزیں میں بار بار دہراتا ہوں کہ اپنا ایسے تھا. اگلا لفظ جو ہے وہ ہے مصدقن. تو اس کا جو روٹ ہے وہ ہے فاض دال قاف، اور اس روٹ سے 19 لفظ ہمیں ملتے ہیں قرآن شریف میں بنے ہوئے، اور وہ کل 155 دفعہ قرآن شریف میں یہ الفاظ جو ہیں وہ آئے ہیں. تو اپنا 59 دفعہ یہ لفظ آیا ہے قرآن شریف میں صادق. اور اس سے اگلا ہے شاید 19 دفعہ، 19 دفعہ یہ آیا ہے قرآن شریف میں مصدق، اور 15 دفعہ یہ آیا ہے صدقہ، اور 14 دفعہ یہ آیا ہے صدق، اور 10 دفعہ یہ آیا ہے صدقہ، اور 6 دفعہ یہ آیا ہے تصدقہ، اور پھر باقی 8 دفعہ یہ آیا ہے صدقات، اور باقی پھر جو ہے اس سے کم ہے. میرے خیال میں شاید میں نے ذکر کیا کہ مصدق جو ہے وہ 19 دفعہ آیا ہے. تو یہ جو ہے یہ اینٹینم ہے الصدق، اینٹینم ہے الکذب. وہ کیا یعنی اپنا جھوٹ کی. تو مثلا قرآن شریف میں جو ہے وہ آیا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، چیپٹر 4 verse 122، کہ خدا کے علاوہ، خدا سے زیادہ بات کا پکا، بات کا سچا جو ہے وہ کون ہو سکتا ہے. اسی طرح چیپٹر 19
verse 52 جو ہے اس میں کہا انہو کان صادق الوعد، وہ اپنے وعدے پر قائم رہے، وہ وعدے کے سچے تھے، وہ وعدے کے پکے تھے۔ تو کئی دفعہ یہ جو ہے آتا کہ کیا کہا جائے، سوال کے طور پہ ہوتا ہے، لیکن وہ سوال جو ہے وہ اس شکل میں ہوتا ہے کہ یوں لگتا ہے جیسے کہ انفارمیشن دی جا رہی، جیسے خبر ہے۔ تو مثلا میرے ساتھ ہمدردی کیجیے، اب یہ ایک تو خبر ہو سکتا ہے، دوسرے ریکویسٹ بھی ہو سکتی ہے، سوال بھی ہو سکتا ہے کہ کیا میرے ساتھ آپ ہمدردی کریں گے، یا آپ کہتے ہیں کہ زید مکان کے اندر ہے، تو ہو سکتا ہے آپ پوچھ رہے ہوں زید مکان کے اندر ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ خبر جو ہے وہ دے رہے ہوں کسی کو، جناب زید اندر ہے۔ تو یہ آپ کی ٹون جو ہے، جس لہجے میں آپ یہ پوچھیں گے، اس سے اپنا پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے۔ الصدق جو ہے وہ 3 شرطیں ہیں۔ اگر کسی چیز نے، کسی بات نے بالکل سچا ہونا ہے تو اپنا وہ بات خود سچی ہونی چاہیے، اور دل اور زبان جو ہے ان میں ایک ہی بات ہونی چاہیے، یعنی جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں وہی آپ کے دل و دماغ میں ہے۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ سچ رہے ہوں لیکن وہ جھوٹ ہو۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ جب وہ سچ کہہ رہے ہیں تو جھوٹ کیسے ہے۔ یہ مثلا یہ جو ہے ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق، تو کہتا ہے محمد رسول اللہ، لیکن وہ تو مسلمان نہیں، وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتا۔ گو یہ بیان سچ ہے، لیکن اور اس کی زبان بھی یہ کہہ رہی ہے، لیکن کیونکہ وہ دل سے یہ چیز مانتا نہیں، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے یہ جھوٹ ہے۔ ایسے لوگ جو ہیں ان کو منافقین قرآن کریم کہتا ہے، مثلا چیپٹر 63 آیت نمبر 1 میں نشہد انک لرسول اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن یہ کہنے کے باوجود قرآن شریف جو ہے یہ دیکھیں انہیں کافر نہیں کہتا، انہیں جھوٹا کہتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو ان کی زبان پہ ہے وہ ان کے دل میں نہیں۔ اب یہاں دیکھیں کہ 3 شرطوں میں سے 2 جو ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں۔ نمبر 1، حضرت سلم جو ہیں وہ خدا کے رسول ہیں، یہ سچی بات ہے، ان کی زبان بھی جو ہے وہ سچی بات کہہ رہی ہے، لیکن چونکہ وہ دل سے نہیں کہہ رہے، وہ جھوٹے ہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے ان کے اس اقرار کے بعد انہیں کافر نہیں کہتا، انہیں منافق کہتا ہے۔ اور یہ ایسی باتیں جو ہیں، ایسی باریکیاں جو ہے قرآن شریف کی، یہ سوچنے کے قابل ہیں۔ اب اس کی روشنی میں آپ دیکھیں
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو تھے انہوں نے ایک کافر کو گرا کے جنگ کے دوران سے مارنے لگے تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسامہ نے اس کا پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ جب آ حضرت کو پتہ چلا تو آپ کا چہرہ جو ہے وہ غم اور رنج اور غصے سے سرخ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تو نے اسے قتل کر دیا۔ تو اسامہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ پھر تو نے یعنی اس کا سینہ چیر کر دل میں دیکھا تھا کہ وہ دل سے نہیں اقرار کر رہا۔ اب یہ دیکھیں قرآن کی شہادت ہے، حضرت نبی کریم کا عمل ہے۔ قرآن جو ہے وہ جو صرف زبان سے پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، انہیں کافر نہیں کہتا، انہیں کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ آپ صرف یہاں تک جا سکتے۔ حضرت نبی کریم جو ہے آپ کی سنت کیا ہے کہ کسی نے زبان سے کلمہ پڑھ دیا بس کافی، اب دوسروں نے اسے مسلمان جو ہے وہ ماننا، جب تک وہ کلمے کا انکار نہیں کرے گا وہ کافر نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک چیز آپ کو اسلام سے باہر لے جاتی ہے، وہ ہے آپ کا انکار اس چیز کا انکار لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ آپ کو اسلام سے باہر لے جائے گا، اس کا انکار۔ لیکن حضرت نے جیسے میں ہمیشہ شروع میں کہتا ہوں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ کر دیا کہ اگر کوئی یہ کلمہ پڑھنے والے کو کہے گا کہ تو جھوٹا ہے تو وہ اگر کوئی کلمہ پڑھنے والے کو کہے گا کہ تو کافر ہے تو یہ کہنے والا جو ہے کفر خود اس پر الٹ کر پڑے گا۔ تو اسی لفظ سے ایک اور لفظ نکلا الصدیق، اور یہ حضرت ابو بکر جو ہے ان کا ٹائٹل بھی ہے، ہم سب کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا، بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایسا شخص جو جھوٹ بول ہی نہ سکتا۔ تو جماعت احمدیہ لاہور جو ہے وہ بہت خوش قسمت ہے۔ کس طرح؟ وہ یہ کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسے بزرگ دیکھے ہیں جو جھوٹ بول سکتے ہی نہیں، جنہوں نے عدالت میں کھڑے ہو کے اپنی اولاد کے خلاف گواہی دی۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ باپ جو ہے اپنی اولاد کے خلاف گواہی دے؟ ہم نے ایسے انسان جو ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہاں تک یہ ایک مقدمہ تھا تو جو فریق مخالف تھا وہ کہنے لگا کہ ان کے والد سے پوچھو سچ کیا، تو وہ وکیل جو تھا اس کے موکل جو تھے وہ کہنے لگے کہ تم عجیب انسان ہو، تم کہہ رہے ہو کہ ان کے والد سے پوچھو، والد اپنی اولاد کے خلاف گواہی دے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ کہیں گے نہیں، ان کا باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ یعنی غور کیجیے کتنی عظیم بات ہے کہ وہ وکیل احمدی نہیں، لیکن اتنا اثر ہے اس پہ احمدی بزرگوں کا کہ وہ کہتا ہے کہ اس کا والد جھوٹ نہیں بولے گا، وہ سچ واقعہ بتائے گا، جاؤ اس سے پوچھو۔
یہ لوگ جو ہیں یہ جماعت کے درخشاں ستارے تھے. انہی کو دیکھ کے، جس طرح یہ مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح لوگ جو ہیں حضرت کو جا کے دیکھ کے تو ان کے کردار سے متاثر ہو کے مسلمان ہو جاتے تھے، تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے بھی پوری کوشش کی کہ حضرت جو ہیں ان کی تعلیم پر پوری طرح عمل کریں، تاکہ لوگ ان کو کردار کو دیکھ کر جماعت میں شامل ہو جائیں. تو اسی کے ساتھ ہمارا وقت جو ہے وہ ختم ہوا جاتا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ جو بھی ہیں جہاں بھی ہیں، خدا تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور نقصان اور شر سے بچائے. السلام علیکم، خدا حافظ، گڈ بائے.